حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز کے ساتھ دین کو سیکھا، اس پہ سوالات کیے، غور و فکر کیا، اور آپ اس مقام پر پہنچی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی جب کوئی رائے دیتے تھے تو آپ ان کی رائے پر بعض اوقات پکڑ کر لیتی تھی کہ یہ آپ نے کیا کہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر تو اپنے وقار اور ہیبت میں کوئی اور صحابی نہیں تھے۔ ایک بار آپ نے کہہ دیا لوگوں کو کہ یہ جو میت پہ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، ان سے کہو کہ چپ کر جائیں، ان المیت لیعذب ببکاء اہلھا علیہا، میت کو عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان کی کہ گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو پتہ چلا، آپ نے کہا اللہ عمر کا بھلا کرے، رو گھر والے رہے ہیں، عذاب میت کو کیوں ہوگا؟ قرآن نے نہیں کہا کہ ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا؟ آپ نے قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر حضرت عمر فاروق کی بات کو رد کیا، کہا کہ نہیں، اللہ پاک نے فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر گناہ عورتوں نے کیا یا گھر والوں نے کیا چیخ و پکار کر کے، مطلق رونے کی بات نہیں ہے، مسئلہ پورا سمجھ لیں، مطلق رونا ممنوع نہیں ہے۔ ایسی چیخ و پکار کرنا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا، بین کرنا، شکوے شکایتیں کرنا، یہ عمر تھی اس کے جانے کی، ہے مطلب ہائے بائے کرنا اور اس طرح کرنا، یہ ناپسندیدہ ہے۔ وگرنہ جہاں تک اپنے کسی عزیز کا بچھڑنا ہے، اس کا دل میں صدمہ، اس کے آنکھوں سے آنسو، یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ آقا کے صاحبزادے حضرت ابراہیم فوت ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں انہوں نے دم دے دیا، آپ کے ہاتھوں میں ہی تھے وہ، تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ حضور تو سب سے بڑے صبر والے ہیں، آقا کی آنکھ سے آنسو نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا آقا آپ بھی روتے ہیں؟ کہا ہاں اے ابراہیم، تیرے فراق سے ہمارے دل غمگین ہیں، ہماری آنکھیں رو رہی ہیں، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہوگا۔ منہ سے کلمہ حمد کا ہی نکلے گا، منہ سے لفظ اللہ کی تعریف کا ہی نکلے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون ہی نکلے گا۔ دل اپنی جگہ غم زدہ ہے، آنکھوں سے آنسو اپنی جگہ بہہ رہے ہیں، یہ فطری بات ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا استدلال یہ تھا کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میت کے گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوگا؟ علماء نے حضرت عمر کی طرف سے یہ توجیہ کی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر بعض اوقات لوگ ایک رسم بنا لیتے ہیں کہ میں فلاں پہ وہ میرے گھر آیا تھا، ہمارے مرنے والے پہ وہ رویا تھا، ہم نے بھی جا کے رونا ہے، یعنی رونے میں بھی عدلے کا بدلہ چل رہا ہے، یہ باتیں غلط ہیں، اس کے اوپر عذاب ہوتا ہے۔ یا کوئی وصیت کر جاتا ہے، نصیحت کر جاتا ہے، میرے اوپر ایسا رونا دنیا کو پتہ چلے کوئی بندہ دنیا سے گیا ہے، یعنی اس طرح کا بھی کوئی اگر سلسلہ ہے، بندہ کہنے والا کہہ جاتا ہے تو پھر تو وہ قصوروار ہے کہ اس نے ایسی نصیحت کیوں کی۔ لیکن اگر اس کا کوئی قصور نہیں، اس نے سمجھا دیا کہ ایسا کام نہ کرنا، مگر پھر کوئی کرتا ہے تو پھر وہ ذمہ دار نہیں ہے، پھر کرنے والا خود ذمہ دار ہے۔